السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم IPS۔ ہم اپنے اس چینل سے آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کی نیشنلٹی ایکوائر کرنے کے لاس بتاتے ہیں، لیکن سوشل نیسیسٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی پبلک اویئرنیس کے لیے اور پاکستان کے اندر موجودہ جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے سلوشن کے لیے جو ہے وہ پراپرٹی لاز جو ہیں وہ جو لیٹسٹ لاز سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ہائی کورٹ آف لاہور ہائی کورٹ لاہور جو ہے وہ جو لے ڈاؤن کرتی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم آپ کو جس ٹاپک کے اوپر بتانے والے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک حالیہ فیصلہ ہے۔ ایک حالیہ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس کے چند نکات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج کے اس لیکچر کا مقصد یہ تھا کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ پراپرٹی کی ویلیو ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے، اور جب سے ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ چل پڑا ہے اور تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے پراپرٹی ایجنٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تو مختلف اوقات میں مختلف جگہ پہ پراپرٹی کے اندر بے شمار فراڈ ہوتے ہیں، بے شمار طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو چیٹ کیا جاتا ہے، اور بہت سی خواتین، پردہ نشین خواتین جو ہیں وہ اپنے پراپرٹی کے رائٹس جو ہیں وہ فراڈولنٹ پیپل کے فیلڈ میں آنے سے اپنے پراپرٹی کے رائٹس جو ہے وہ کھو دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سوشل نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج کا لیکچر ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں ہم حالیہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایک کیس ہے CA 408/2022، اس کے اندر 3 جج تھے سپریم کورٹ کے جنہوں نے یہ جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گا کہ کون سے 2 جج جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایگری ہوئے ہیں، اور ایک جج نے جو اپنا علیحدہ فیصلہ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو یہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس جمال خان مندوخیل، یہ 3 جج ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ ایک کیس جو ہے وہ 2 پردہ نشین خواتین جو ہیں انہوں نے سول کورٹ میں سوٹ فار ڈیکلریشن ود پرماننٹ انجنکشن جو ہے وہ فائل کیا، اور جو یہ دونوں خاتون ہیں جو کہ اس کیس کے اندر رسپونڈنٹ نمبر 1 اینڈ 2 ہوں گی، ان کا کیس جو ہے وہ آفٹر ریکارڈنگ دا ایویڈنس سول کورٹ سے جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، جس کے خلاف یہ دونوں جو خواتین ہیں وہ اپیل ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں فائل کرتی ہیں، جہاں سے بھی ان کی اپیل جو ہے وہ خارج ہوتی ہے اور ٹرائل کورٹ کے فیصلہ کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ ہائی کورٹ میں اپیل فائل کرتی ہیں، جس میں ہائی کورٹ جو ہے یہ دونوں جو فیصلے تھے ٹرائل کورٹ کا اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت کا، دونوں کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے، اور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان دونوں خواتین کا جو کیس ہے اس کو ڈگری کر دیتی ہے۔ اب کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ یہ دونوں خواتین اپنے ایک بھانجے کو اپنی ایک پراپرٹی جو ہے وہ 16 لاکھ کی کنسیڈریشن کے عوض جو ہے وہ سیل کرتی ہیں، اور 1 لاکھ روپیہ ارنسٹ منی 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس سے زر بیانہ جو ہے وہ وصول کرتی ہیں، اور ایک ایگریمنٹ تحریر کر دیتی ہیں۔ اس ایگریمنٹ کے تحریر ہونے کے ویری نیکسٹ ڈے، اگلے ہی دن جو ہے جب یہ 1 لاکھ روپیہ وصول کر چکی ہوتی ہے، تو اگلے ہی دن جو ہے وہ یہ اسی اپنے نیپہو کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی جو ہے وہ تحریر کرتی ہیں، اور اس کو اس پراپرٹی کے سیل کے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ اس پاور آف اٹارنی کے اندر جو ہے وہ دے دیتی ہیں۔ اب جو یہ پاور آف اٹارنی ہولڈر ہے، یہ پاور آف اٹارنی ہولڈر اس پاور آف اٹارنی کی بنا پہ اس پراپرٹی کو کسی دیگر بندے کے سامنے جو ہے وہ سیل کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی اماؤنٹ طے ہوتی ہے وہ اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی کنسیڈریشن جو ہے وہ وصول کر کے، تو یہ پراپرٹی جو ہے وہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ نیکسٹ اس بندے کو ڈیلیور کر دیتا ہے، اور اس کی فیور میں ایک میوٹیشن جو ہے، ایک انتقال نمبر جو ہے وہ بھی پاس ہو جاتا ہے اس پاور آف اٹارنی کی بنا پہ۔ اب جب یہ پراپرٹی جو ہے وہ سیل ہو کے میوٹیشن ان کی فیور میں ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ دونوں خواتین جن کو اس کیس میں رسپونڈنٹ نمبر 1 اینڈ 2 کہا گیا ہے، یہ کورٹ میں آتی ہیں، اور یہ ساری لیٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔
اب ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ان کا کیس جب ڈگری ہوتا ہے تو اس کے بعد جو بونافائڈ پرچیزر ہوتا ہے اس پراپرٹی کا، وہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل کرتا ہے۔ اس اپیل کے اندر ان تینوں ججز نے جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمایا، اور ان تینوں ججز نے فیصلہ صادر فرماتے ہوئے پہلے جو دو ججز ہیں جسٹس عائشہ اے ملک اینڈ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، وہ جو ہے وہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، جبکہ جو تیسرے جج صاحب اس فیصلہ میں ہیں وہ ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، وہ جو ہے ان دونوں ججز کی رائے سے مختلف اپنی رائے دیتے ہیں، اور جو یہ دونوں خواتین رسپونڈنٹ نمبر 1 اور 2 ہیں، ان کا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی ججمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خارج کرتے ہیں۔ اب جو چونکہ دو ججز نے جو ہے وہ اس کیس کو ڈگری کیا ہے اور ایک جج کی جو ہے وہ رائے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لہٰذا یہ جو اپیل تھی ایپیلانٹ کی وہ خارج ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اب ہائی کورٹ کا فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ دونوں ججز جو ہیں جسٹس عائشہ اے ملک اینڈ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، یہ تین ججمنٹس کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر، جو کہ تینوں ججمنٹس جو ہیں وہ پردہ نشین لیڈی کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہیں۔ اس میں جو ججمنٹس یہ تینوں تھی وہ یہ تھی 2016 SCMR 862، اس کے بعد 2021 SCMR پیج 19، اس کے بعد PLD 2022 SC 99۔ یہ تینوں ججمنٹس کا ذکر کرتے ہوئے یہ دونوں ججز جو ہیں وہ پردہ نشین لیڈی کو جو ہے وہ فیور کرتے ہوئے جو کیس ہے وہ اس کی فیور میں ڈگری کے ان دونوں خواتین کی فیور میں ڈگری کرتی ہے۔ حالانکہ اور جو یہ ججمنٹ ہے یہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، حالیہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور یہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ متحد عدالتوں کے لیے جو ہے وہ ایک متحد عدالتوں میں پیش کی جائے گی اور یہ ایک قانون کی شکل میں آ جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس جو میری رائے ہے اس سے متعلق وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پردہ نشین لیڈی کو جو ہے جو اس کیس کے فیکٹس ہیں وہ پردہ نشین لیڈیز کو تو ان دونوں ججز نے جو ہے وہ فیور دے دی ہے اس بنا پہ کہ یہ خواتین الٹریٹ تھیں، یہ پردہ نشین خواتین تھیں، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے نفوق اپنے جو ہے اس کے رائٹس دیے تھے، اس لیے انہوں نے مختار نامہ دیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس کچھ فیکٹس ہیں جن کا جسٹس مندوخیل صاحب نے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ آلدو کہ وہ پردہ نشین لیڈی تھی، لیکن اس کے برعکس وہ جو ہے وہ ایگریمنٹ جب کرتی ہیں، جب اس کو پاور آف ٹارنی دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب پاور آف ٹارنی ہولڈر جو ہے وہ ریمیننگ کنسیڈریشن ان دونوں خواتین کو پے نہیں کرتا، تو اس کے بعد ایک مزید ایگریمنٹ تحریر ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل بھی لکھی جاتی ہے اور مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ بقیہ پیمنٹ کی ہوتی ہے، یہ آلدو دوبارہ پیمنٹ نہیں ہوتی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جو بونافائڈ پرچیزر ایپیلانٹ ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کیس میں، اور جو بونافائڈ پرچیزر ہے جس نے پے کیا ہے اور جو پاور آف اٹارنی ہولڈر تھا اس نے ساری کنسیڈریشن لے لی ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں خواتین کو پردہ نشین لیڈیز ہونے کی وجہ سے ابلائج کیا گیا ہے، حالانکہ وہ خود بھی اس کیس کے اندر مانتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ